میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے بہت صبر کیا ہو، خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا ہو جہاں تمہارے دل نے آہستہ سے کہا ہو کہ یا اللہ اب اور نہیں ہوتا، لیکن اسی لمحے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ بڑا لکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر تم آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو نا تو شاید یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ تمہارا صبر اب ختم ہونے نہیں بلکہ رنگ لانے والا ہے۔ آج میں تمہیں وہ روحانی نشانیاں بتاؤں گی جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری زندگی میں بہتری آنے والی ہے بہت جلد، اور اگر تم اس ویڈیو کے آخر تک رہے تو تمہیں اپنے دل کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ دیکھیے، صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، صبر وہ حالت ہے جب اندر سے انسان ٹوٹ رہا ہو لیکن پھر بھی اللہ پر یقین قائم رکھے۔ صبر وہ ہے جب تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن تم پھر بھی دعا مانگتے رہو۔ تم نے دیکھا ہوگا زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جہاں سب راستے بند لگتے ہیں، نہ کوئی سمجھنے والا، نہ کوئی سہارا، بس ایک خاموشی، ایک تنہائی۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر بدلنا شروع کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ چیزیں جو پہلے تمہیں خوش کرتی تھیں اب تمہیں خالی لگنے لگیں اور تمہارا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے لگے تو سمجھ جاؤ یہ کوئی عام تبدیلی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بلایا جانا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ بڑا دینا چاہتا ہے نا تو پہلے اس کے دل کو صاف کرتا ہے۔ تم خود محسوس کرو گے کہ تمہاری ترجیحات بدل رہی ہیں، تم کم بولنے لگتے ہو، زیادہ سوچنے لگتے ہو اور دل میں ایک عجیب سی خاموشی آ جاتی ہے۔ یہ خاموشی دراصل طوفان کے بعد آنے والا سکون ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں اچانک آزمائشیں بڑھ گئی ہیں نا، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تم کوشش کرتے ہو لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ رک جاتا ہے، تم گھبراؤ مت، یہ سزا نہیں ہے، یہ تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے، کیونکہ جو چیز تمہیں ملنے والی ہے نا وہ عام نہیں ہے، وہ بڑی ہے، اور بڑی چیز کے لیے دل کو بھی بڑا ہونا پڑتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہوگا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک امید زندہ رہتی ہے، ایک آواز آتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تمہاری اپنی آواز نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی امید ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو مکمل مایوس نہیں کرتا۔ یہ امید اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری دعا سنی جا رہی ہے۔ جب انسان سب کے ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا محسوس کرے، لوگ پاس ہو لیکن دل کو سکون نہ ملے، تو یہ تنہائی اصل میں اللہ کا قرب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ہٹا کر اپنی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارتا ہے اور یہی پکار قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب تمہاری دعائیں بدلنے لگے، پہلے تم صرف دنیا مانگتے تھے، اب تم سکون مانگنے لگے ہو، پہلے تم چیزیں مانگتے تھے، اب تم اللہ تعالیٰ کو مانگنے لگے ہو، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ تمہارا دل اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے نا تو پھر اس کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی صبر کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، لیکن وہ دیتا تب ہے جب بندہ تیار ہو جائے، اور تم اگر یہاں تک پہنچے ہو نا تو تم تیار ہو رہے ہو۔ تمہاری خاموشیاں، تمہاری آنکھوں کے آنسو، تمہاری ادھوری دعائیں، یہ سب ضائع نہیں جا رہا، یہ سب جمع ہو رہا ہے ایک ایسے لمحے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں حیران کر دے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا تم نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا، لوگ بدل گئے، حالات بدل گئے اور شاید تم خود بھی بدل گئے ہو، لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ سن لو، یہ بکھراؤ نہیں ہے، یہ ترتیب بن رہی ہے، یہ نقصان نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ بڑا دینے کی تیاری ہے۔ اگر تم صبر کر رہے ہو تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ایک خاص پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں لے جا رہا ہے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انسان اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے لیکن پھر بھی چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، رشتے، مواقع، خواب، سب کچھ جیسے پھسل جاتا ہے۔ تم خود سے پوچھتے ہو میں نے کیا غلط کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تم سے وہ سب لے لیتا ہے جو تمہیں اس سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چھیننا دراصل بچانا ہوتا ہے۔ تم نے پلان بنایا، پوری محنت کی، لیکن آخری لمحے میں سب کچھ رک گیا۔ یہ ایک بار نہیں، بار بار ہوا اور تم تھک گئے۔ لیکن ایک راز سنو، جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ خاص پلان کرتا ہے نا تو وہ تمہارے بنائے ہوئے راستے بند کر دیتا ہے تاکہ تم اس راستے پر آ جاؤ جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جب انسان کا دل ایک بار ٹوٹتا ہے تو وہ سنبھل جاتا ہے، لیکن جب بار بار ٹوٹے تو انسان بدل جاتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی گہرائی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ تمہارا ہر درد تمہیں اللہ کے قریب لا رہا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ تم خود کو نہیں پہچان پا رہے، تم پہلے جیسی نہیں رہے، تمہاری سوچ، تمہاری عادتیں سب بدل رہی ہیں؟ یہ کنفیوژن، یہ بے چینی، یہ سب ایک پروسیس ہے۔ یہ تمہاری پرانی شخصیت کا خاتمہ ہے اور ایک نئی شخصیت کی شروعات جو زیادہ مضبوط اور اللہ کے قریب ہوگی۔ وہ چیزیں جو پہلے تمہاری ترجیح تھیں اب تمہیں بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ تمہارا دل اب شور سے بھاگتا ہے اور سکون تلاش کرتا ہے۔ یہ کوئی ڈپریشن نہیں ہے، یہ روح کی بیداری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی حقیقت دکھا رہا ہے تاکہ تم اصل کامیابی کو پہچان سکو۔ کبھی تم اکیلے بیٹھے ہوتے ہو اور اچانک آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی لیکن دل بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ دل کا صاف ہونا ہے۔
یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں تمہاری روح اللہ سے بات کر رہی ہوتی ہے. تم جو کچھ بھی محسوس کر رہے ہو نا، یہ سب بے وجہ نہیں ہے. یہ سب نشانیاں ہیں کہ تمہاری زندگی میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. لیکن شرط یہ ہے اگر تم نے اس مرحلے پر ہار مان لی نا تو تم وہ سب کھو دو گے جو تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے. لیکن اگر تم ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم بہت دور آ چکے ہو، اتنا صبر کیا، اتنا برداشت کیا، لیکن اب دل کہتا ہے کہ یا اللہ اب کب؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں. لیکن سچ یہ ہے یہی وہ آخری موڑ ہوتا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد شروع ہوتی ہے. اگر تم یہاں تک پہنچے ہو نا تو سن لو، تمہارا وقت قریب ہے. ایک وقت آتا ہے جب انسان مزید صبر نہیں کر پاتا، وہ تھک جاتا ہے، اندر سے خالی ہو جاتا ہے، تمہاری دعائیں بھی کم ہونے لگتی ہیں، الفاظ نہیں نکلتے، صرف خاموشی رہ جاتی ہے. لیکن یہی خاموشی سب سے طاقتور دعا ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دکھ بھی ہوتا ہے اور مکمل بھروسہ بھی. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش سے نکالنے کا فیصلہ کرتا ہے. تم نے شاید محسوس کیا ہو کہ اب تمہیں دنیا کی کوئی چیز پہلے جیسی خوشی نہیں دیتی، نہ تعریف، نہ پیسے، نہ لوگوں کی توجہ. تمہارا دل اب صرف سکون چاہتا ہے. یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا دل اب اللہ کے قریب ہو چکا ہے. اور جب دل اللہ کے قریب ہو جائے نا تو پھر دنیا خود بخود ٹھیک ہونے لگتی ہے. پہلے تم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، ہر رشتہ، ہر موقع، ہر نتیجہ، لیکن اب تم کہنے لگے ہو کہ یا اللہ جو بہتر ہے وہی کر دے. یہی اصل سکون ہے، یہی اصل ایمان ہے. جب بندہ چھوڑ دیتا ہے نا تب اللہ سنبھال لیتا ہے. جبکہ حالات ویسے ہی ہوتے ہیں، مسائل بھی وہی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایک سکون سا آ جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. یہ سکون کسی انسان سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے کے قریب ہے. پہلے تم اپنے درد سے لڑتے تھے، تم پوچھتے تھے کیوں میرے ساتھ ہی، لیکن اب تم نے قبول کر لیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں راضی ہوں. یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صبر سے زیادہ رضا پسند ہے. کبھی تم نے محسوس کیا کہ زندگی رک سی گئی ہو، نہ کوئی بڑی خوشی، نہ کوئی بڑی تبدیلی، بس ایک خاموشی، ایک انتظار. یہ وقفہ، یہ خاموشی، یہ دراصل طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے. یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سب کچھ ترتیب دے رہا ہوتا ہے. تو میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اگر تم نے اتنا صبر کیا ہے نا کہ اب آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے، اگر تم نے اتنا برداشت کیا ہے نا کہ اب دل بھی خاموش ہو گیا ہے، تو سن لو، یہ خاموشی ختم ہونے والی ہے. یہ انتظار، یہ درد، یہ لمبے دن اور بے چین راتیں سب ختم ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا تو صبر کے بعد دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب انسان تھک کر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ لڑنا چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھانا چھوڑ دیتا ہے، وہ صرف کہتا ہے کہ یا اللہ اب سب تیرے حوالے. یہ ہار نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑی جیت ہوتی ہے. کیونکہ جب بندہ خود چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود سنبھال لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے نا تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا. ایک لمحہ آتا ہے جہاں تم پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھتے ہو اور تمہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط نہیں تھا. ہر درد، ہر انتظار، ہر آنسو ایک مقصد کے لیے تھا، اور تم دل سے کہتے ہو کہ یا اللہ تیرا ہر فیصلہ بہترین تھا. میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے تمہاری دعاؤں کا، تمہارے صبر کا، تمہاری خاموشی کا صلہ ملنے کا. اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں لے جا رہا ہے جہاں تم سکون محسوس کرو گے، جہاں تم خوش رہو گے، اور سب سے بڑھ کر جہاں تم شکر ادا کرو گے. کیونکہ صبر کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے.